اب ہمیں خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے اور اس کی عظمت ہے اس پر کچھ مزید باتیں آپ سے جاننی ہیں، اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ جناب والا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ درست۔ آقا کریمی دین کا تنہا ماخذ ہیں۔ آپ جس طرف چہرہ کریں گے وہ قبلہ بن جائے گا۔ اب آپ اسے قبلہ اول کہیے، قبلہ دوم کہیے، قبلہ ثانی کہیے، بیت اللہ کہیے، بیت المقدس کہیے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں جہاں رخ یار پھرتا جاتا ہے میرا رب قبلہ بھی ساتھ ساتھ پھیرتا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ تو ایسے ہی ہے، متفق۔ تو خانہ کعبہ کی جو بنیادی حیثیت ہے، جب ہم قرآن عزیز سے پوچھتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے 2 آیات میں بیان فرما دی ہیں کہ بے شک پہلا وہ گھر جو دنیا میں قائم کیا گیا ہے وہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ سب سے پہلا ہے جو مکہ پاک میں قائم ہوا ہے۔ یہ مبارک گھر ہے، برکتوں والا گھر ہے، اور کیوں بنایا گیا ہے؟ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان میں سب سے اہم ہے مقام ابراہیم۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر نو کر رہے تھے، کعبے کی تجدید کر رہے تھے، وہ پہلی تعمیر نہیں تھی، وہ اگلے سوال میں انشاءاللہ تعالی ہم عرض کریں گے، یہ تجدید تھی، آپ نے دوبارہ اسے تعمیر فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو جس پتھر پہ آپ نے کھڑے ہو کے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اس پتھر نے آپ کے قدموں کو ایسے چوما اور اپنے سینے میں ایسے محفوظ کیا کہ آج تک کئی ہزار سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہیں۔ اور میرے رب نے ارشاد فرمایا جس پتھر پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہیں یہ اب قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مسلمان کے لیے مصلی ہے، یہیں نماز ادا کرنی ہے، یہیں سجدہ کرنا ہے، یہیں جھکنا ہے۔ تو اس سے بھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا جو پتھر ہے وہ مصلی ہے، تو جس پتھر پہ جناب محمد رسول اللہ کے قدموں کے نشان ہوں گے، اس پتھر کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کے کیا اعلیٰ درجات ہوں گے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور ارشاد فرمایا جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے محبت کی اماج گاہ بنایا ہے، قیام گاہ بنایا ہے، یہاں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے اور امن ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس گھر کو امن والا بھی بنا دے، جو یہاں آئے وہ بھی مامون ہو جائے، وہ بھی امن والا ہو جائے، اور جو اس کے قریب جائے گا اسے بھی سلامتی کا احساس ہونا چاہیے۔ پہلے امن قائم کرنا ہے، پھر یہاں رہنے والوں کی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ ہمارا آج المیہ یہ ہے صفدر بھائی، ہم سارے پیسہ کمانے میں تو لگے ہیں لیکن امن اور اطمینان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے امن چاہیے، سیکیورٹی قائم ہونی چاہیے۔ پیس جس وقت تک نہیں ہوگا اس وقت تک اتنا مال و دولت کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امن ظاہر میں بھی چاہیے، امن باطن میں بھی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا یہ وہ گھر ہے جہاں جو بھی آئے گا اس کے ظاہر و باطن کو میرا رب امن کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ کعبہ تو تھا، آپ تو یقیناً جانتے ہیں، میں اپنے دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، سننے والوں کے لیے، کہ کعب عربی زبان میں 4 کونوں والی عمارت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے قبلہ نہیں تھا، کعبہ تو تھا۔ پہلا قبلہ وہ تھا جسے ہم بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ جب رسول اکرم نے نماز کے دوران چہرہ پھیرا، میرے رب نے اسے قبلہ بنا دیا اور ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا، شاید کسی مفسر محدث کو آیا ہو، لیکن جتنا ہم نے پڑھا وہ یہی ہے کہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ جب تک مکہ میں آقا تشریف فرما رہے اور جب تک ہجرت کا حکم نہیں آیا تو کعبے میں کھڑے کر کے کہا چہرہ ادھر کرنا ہے، اور جب ہجرت ہو گئی، دوسرا سال گزر گیا، آقا مدینہ چلے گیا، اب کہا کہ اب چہرہ ادھر کرنا ہے، تو پہلے وہاں کھڑا کر کے نہیں کروایا اور پھر آقا وہاں چلے گئے اور چہرہ میرے رب نے حکم دیا کہ اس کی تحویل کر لیجئے، قبلہ بھی پھر جائے گا، چہرہ بھی پھر جانا چاہیے۔ تو اسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا کا چہرہ اللہ کے حکم سے
پھرتا رہے گا اور ہمارے لیے قبلہ بھی تبدیل ہوتا رہا تو کعبہ کی ایک اہمیت تو یہ رہی، یہ سب سے پہلا گھر تھا جو اس زمین پر قائم کیا گیا ہے اور پھر ہمارے لیے یہ قبلہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، جب تک اس طرف رخ کر کے آپ نماز نہیں کریں گے، قبول ہونا بعد کی بات ہے، آپ کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی۔ اور اس گھر کے ارد گرد جتنی جگہ ہے اسے فقہا نے حرم قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ اسے حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں خون ریزی حرام ہے، وہاں شکار حرام ہے، وہاں ایک دوسرے کو بے عزت کرنا حرام ہے، بے آبرو کرنا حرام ہے۔ مطلب یہ وہ گھر ہے جہاں جو بھی چلا جائے گا میرا رب اس کی عزت بھی محفوظ فرمائے گا، جان بھی محفوظ فرمائے گا، مال بھی محفوظ فرمائے گا، اور یہ دعاؤں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا پہلی نظر کعبہ پہ پڑی ہے، جو مانگو میرا رب عطا کر دے گا، حجر چومو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مقام ابراہیم پر سجدہ کرو میرا رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مطلب یہ کہ یہ وہ مقدس گھر ہے جہاں جا کر انسان اپنی نیت اور دل کا پیالہ درست کرے، میرا رب زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کیا کہنا ہے شاہ جی؟